السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ کی کچھ بنیادی انفارمیشن ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے مزید نام ہیں الفاتحہ، ایک تو اس کا نام ہے، اس کا نام الحمد ہے۔ سبع من المثانی بھی اسے کہا جاتا ہے۔ سبع من المثانی کا مطلب ہے 7 آیات بار بار دہرائی جانے والی۔ اس کا قرآن مجید میں ہی آگے ذکر آئے گا۔ یہ جو سبع من المثانی ہے یہ قرآن میں سے، تو کیونکہ یہی وہ 7 آیات ہیں جو کہ بار بار دہرائی جاتی ہیں، ہم نماز میں ہر رکعت میں اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اب اس کی آیات 7 کس طرح سے بنتی ہیں، اس میں 2 اقوال ہیں۔ ایک تو قول یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی پہلی آیت ہے اور باقی جو ریمیننگ ہیں وہ 6 آیتیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کی پہلی آیت الحمدللہ سے ہی ہے، لیکن اس کی جو آیت ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، یہاں تک ایک آیت مکمل ہو رہی ہے، اس کے بعد پھر صراط الذین انعمت علیہم، یہ لاسٹ آیت ہے۔ تو یہ 2 طرح کے اس کے موقف ملتے ہیں، ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں۔ آپ دونوں میں سے جس طرح بھی بنتی ہیں 7 آیتیں، ہم اس کو بسم اللہ کے ساتھ ہی قرآن میں اس میں نماز میں بھی پڑھتے ہیں، تو 7 ہی پھر بھی ہو جاتی ہیں، چاہے وہ موقف پہلا ہو یا دوسرا ہو۔ تو اب دونوں میں سے کون سا زیادہ ہے، اس میں اس بحث میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اس کا نام ام القرآن ہے۔ ام کہتے ہیں ماں کو، تو ام القرآن یعنی قرآن کی ماں۔ ام الکتاب، کتاب کی ماں۔ الشفا، یہ بھی اس کا نام ہے کیونکہ یہ شفا کے لیے استعمال ہوتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ الرقیہ، دم کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ ایک صحابی نے دم کیا تھا اس کا، ایک قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو انہوں نے اس سردار پر دم کیا تھا سورہ فاتحہ کا پڑھ کر، تو پھر اس کو ریلیف ہو گیا تھا۔ تو اس سے اگر آپ کو بھی کوئی پرابلم ہے تو آپ سورہ فاتحہ کا دم جو ہے وہ کریں اپنے اوپر، پانی پہ اس کا دم کر کے پئیں تو آپ کو شفا ملتی ہے۔ الدعا، اس میں ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہے کہ پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی ہے، پھر ہم نے اپنی نیکی کا واسطہ اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، پھر ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنا جو ہم دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں پھر ہم نے وہ کرنی ہے۔ اور ویسے حدیث میں ایک اور چیز کی ایڈیشن ہے کہ درود بھی پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کا نام الصلاۃ بھی ہے کیونکہ یہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ انفیکٹ کہ اگر آپ جماعت میں بھی ہیں تو آپ نے سورہ فاتحہ کو ضرور پیچھے پیچھے دہرانا ہے امام کے، لیکن منہ میں اونچی نہیں پڑھنا، اونچی نہیں پڑھتے امام کے پیچھے، لیکن سورہ فاتحہ کو ضرور دہرایا جاتا ہے۔ البتہ جو سورت بعد میں امام پڑھتا ہے وہ نہیں پیچھے پڑھنی ہوتی، سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہوتی ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ کا جو اس کی ترتیب جو نزول کے لحاظ سے یہ 5ویں نمبر پہ نازل ہوئی تھی، اور یہ اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی، اور یہ پہلی سورت ہے جو کہ پوری کی پوری ایک ہی دفعہ میں نازل ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ اس کی انفارمیشن ہے۔ ہم اس کا تھوڑا سا فضائل دیکھ لیتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی کہ ایک دن جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی، تو انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور پھر فرمایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پہ کبھی نازل نہیں ہوا، یعنی وہ دروازہ کھلا نا، فرشتہ وہاں سے ایک نازل ہوا، تو انہوں نے کہا کہ یہ فرشتہ پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے آ کر سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی، اور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی اور کہا کہ یہ 2 نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ تو وہ 2 نور کیا تھے؟ ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ آخری 2 آیات آپ لوگ میں سے شاید کافی لوگ پڑھتے بھی ہوں گے، آمن الرسول بما انزل، وہ والی جو کہ حفاظت کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو پھر اس فرشتے نے کہا کہ آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی، یعنی کہ جب آپ یہ پڑھیں گے اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے، ضرور کہہ رہی ہوں تو ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو ہمیں بھی دعا مانگنے سے پہلے پڑھ لینا چاہیے انہیں۔ اب ہم سورہ بقرہ کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی صورتوں میں سے ہے، پہلی صورت ہے یہ مدنی صورتوں میں سے، اور ظاہر ہے وہ پہلے نمبر پہ ہی آئی ہے نا سورہ فاتحہ کے بعد،
اور مکہ میں 86 صورتیں نازل ہوئیں، اور نازل ہونے کی ترتیب کے لحاظ سے اس کا 87واں نمبر ہے، ٹھیک ہے، 87۔ باقی اس کا جو بیشتر حصہ ابتدائی مدنی دور میں نازل ہوا تھا، لیکن بعض آیات اس کی بعد میں نازل ہوئیں، جیسے کہ سود کی حرمت، سود کا حرام ہونا جو ہے وہ 10 ہجری کے بعد جو ہے وہ نازل ہوا تھا۔ تو کیونکہ سب سے لمبی صورت ہے قرآن مجید کی، تو اس میں بہت سارے احکامات ہیں، بہت سارے پچھلی امتوں کے قصے بھی ہیں، تو یہ کافی ایک کمپلیٹ سی سورہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ پھر اس کے فضائل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اکثر جنہیں کوئی جادو ٹونے کا مسئلہ ہوتا ہے تو انہیں علماء یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں خود بھی سورہ بقرہ پڑھیں اور آپ اپنے گھر پہ بھی لگائیں۔ آپ اس کو ٹی وی میں اونچی کر کے تلاوت لگا دیں، اب تو وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے نا یوٹیوب سے ٹی وی، تو یا آپ اپنا کوئی ریکارڈر ایسا ہے آپ کے پاس جس میں اونچی آواز ہے تو آپ اس میں سورہ بقرہ اونچی آواز میں ضرور لگائیں۔ اور پھر ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 جگمگانے والی صورتیں، یعنی البقرہ اور آل عمران، آل عمران سورہ بقرہ کی بعد آئے گی، تو انہیں پڑھا کرو۔ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے 2 بادل یا 2 سائبان یا پرندوں کے 2 جھنڈ، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی، یعنی کہ وہ سفارش کریں گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، اس کو بخش دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لہٰذا پڑھا کرو انہیں، اور لہٰذا یعنی اسے پڑھا کرو، اور اس کو حاصل کرنا برکت اور چھوڑ دینا حسرت ہے، یعنی آپ حسرت کریں گے قیامت والے دن کہ آئی وش میں نے اس کو پڑھا ہوتا، میں اسے چھوڑتا نہیں، تو اسے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو باطل قوتیں ہیں وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، نظر بد ہے، جادو ٹونا ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ اس کے آگے نہیں ٹک سکتا، سورہ بقرہ کے آگے، کیونکہ یہ بہت پاورفل سورہ ہے، اور جو اس کو پڑھتے ہیں، جو روٹین میں رکھتے ہیں، تو ان کے گھر سے شیطان اور یہ جو شیطانی چیزیں ہوتی ہیں تنگ کرنے والی، جادو ٹونا یا کچھ بھی ایسا ہے، تو وہ چیزیں آپ کے گھر سے نکل جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میرے خیال سے کہ اتنا کافی ہے، پہلی 8 منٹ تک پہنچ کی ریکارڈنگ، تو چلے وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔